الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس المؤمن العالم الذي إذا احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج علم کے بارے میں کچھ اور علماء کی فضیلت کے بارے میں عرض کرنا ہے. یہ پچھلے جمعے بھی اسی پر بات ہوئی تھی اور اس جمعے بھی جو ہے کچھ اسی پر بات ہوگی. ہمارا عام طور پر یہی معمول ہوتا ہے کہ چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک ہی موضوع 2-3 جمعوں تک چلتا رہتا ہے. تو علماء کی ضرورت اور علم کی فضیلت یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علم وہ چیز ہے کہ اس کی ہر مسلمان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اور علم کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو آج کی جو حدیث ہے اور چند احادیث ہیں اس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو عجیب انداز میں سمجھایا ہے کہ آدمی اگر ایک چیز نہیں ہے تو دوسری ہو جائے، اگر دوسری نہیں ہے تو تیسری ہو جائے، اور اگر تیسری نہیں ہے تو چوتھی ہو جائے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر پانچواں کوئی حصہ نہیں ہے، پانچواں کوئی درجہ نہیں ہے. اگر پانچواں ہو گیا تو پھر جو ہے یہ ہلاک ہو جائے. پہلے تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کن عالماً، کہ عالم بن جاؤ. ہر وقت آدمی کی جستجو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی انداز میں ہو تو آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. 2 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. ہر وقت آدمی اگر علم کی جستجو میں رہے اور ہر وقت یہ سوچے کہ مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے تو پھر اسے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا آدمی کی ہدایت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ دونوں پروسیس جو ہیں وہ کسی درجے پہ جا کے رکتے نہیں ہیں. جیسے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح ہدایت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا زیادہ آدمی علم میں کمزور ہوگا، کم ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہدایت میں بھی کم ہوگا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. جیسے جیسے آدمی کا علم بڑھتا ہے، علم میں آگے چلتا چلا جاتا ہے، آدمی کے ہدایت کے درجات بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کی انتہا کوئی نہیں ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. اور کوئی کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے، کوئی کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے. ہدایت روزانہ مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ ہدایت وہ عمل ہے کہ اس کا پروسیس مستقل جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. اور دوسری طرف
قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں مجاہدات کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستوں کو ہدایت کے اور زیادہ کھولتے چلے جاتے ہیں، اور زیادہ ان کو ہدایت یافتہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہدایت ایسا پروسیس ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے، اور ہر آدمی کو اپنی ہدایت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ میں ہدایت کے پروسیس میں توفیق میری آگے بڑھ رہی ہے یا میں محرومی کی طرف آتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اگر تھرمامیٹر کے ذریعے ناپنا ہے تو علم کو ناپ لے آدمی کہ علم میرا بڑھ رہا ہے یا میرا کم ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا علم دین کے اعتبار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر گویا کہ آپ کی ہدایت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہدایت اسی وقت کامل ہوگی جب آپ کا دینی علم بڑھے گا۔ آپ علم سے مراد کہیں دنیا کا علم نہیں لے لینا، کیونکہ دنیا کا علم سارا کا سارا تقریباً پروفیشنل ہے، اس میں کہیں بھی ہدایت کا کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ تو کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مکتب اور اسکولوں کی جو تعلیم ہوا کرتی تھی اور مدرسوں کی جو تعلیم ہوا کرتی تھی، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ اسکولوں سے بھی ایسے ہی تہذیبی یافتہ نکلتے تھے جو مکتبوں اور مدرسوں سے نکلتے تھے۔ اب وہ زمانہ رہا نہیں ہے۔ اب اگر صرف اور صرف اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم دی جائے تو اتنا ہی زیادہ آدمی بد تہذیب بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کو اگر ہوا بھی نہیں لگی ہے دین کی پڑھائی کی، وہ اتنا زیادہ بد تہذیب بنتا چلا جاتا ہے، بے ادب بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ مطمع نظر کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ ہر ایک کو پیسے کے ترازو میں تولنا ہے، اسی اعتبار سے جتنا خرچ کیا ہے اسی اعتبار سے آگے وصول کریں گے۔ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی کو ہی آپ دیکھ لینا، اگر کسی نے 20 لاکھ لگائے ہیں، 22 لاکھ 25 لاکھ اپنی پڑھائی پہ لگائے ہیں، جیسے تو وہ اسی حساب سے وصول کرے گا آگے۔ اس کو یہ فکر تھوڑی ہوگی کہ مریض مرتا ہے، اس کو تکلیف ہے، پیسے نہیں ہیں، غربت ہے، قرض دار ہے، مسائل ہیں، وہ اس چیزوں کو تھوڑی دیکھے گا۔ وہ تو اپنے ایک اسٹینڈرڈ اور معیار کو دیکھے گا، اپنے اسٹیٹس کو دیکھے گا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میری اس تعلیم اور میں جو آپ کو جو ترغیب دے رہا ہوں، کہیں اس سے کوئی دنیا کی پڑھائی نہ لے لے، صرف دین کی پڑھائی مقصد ہے اس سے۔ بس اتنی بات سمجھانا مقصد تھا۔ تو جیسے جیسے آپ کی دینی تعلیم آگے بڑھتی چلی جائے گی تو ہدایت کا راستہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک کے ذریعے سے دوسرے کا، ایک جو ہے دوسرے کے لیے تھرمامیٹر بن سکتا ہے، اسکیل بن سکتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ناپ سکتے ہیں، پیمانہ کر سکتے ہیں کہ میری ہدایت آگے بڑھی یا کم ہوئی، یا میرا علم، تو وہ علم آپ دیکھ لیں کہ میں دینی اعتبار سے علم میں نیچے ہوں یا اوپر ہوں۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا علم آگے بڑھا ہے یا نہیں بڑھا، تو اپنی ہدایت کو دیکھ لے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی جو توفیق ہے نیک اعمال کی وہ کتنی ہے۔ اگر آدمی جو ہے وہ 4 وقت 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر بیکار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کن عالماً، کہ عالم بن جاؤ، یہ پہلی بات تھی۔ اور پھر فرمایا او متعلماً، یا پھر سیکھنے والے بن جاؤ، اور تیسری چیز فرمائی او مستمعاً، یا ان کی باتیں غور سے سننے والے بن جاؤ۔ جب آدمی دین کی بات کو، قرآن کی بات کو غور سے سننے والا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ ہدایت دے دیتے، اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں میں اتنی بھی صلاحیت ذہنی اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی عالم کی بات کو سمجھ سکیں، اس کے جذبات کو سمجھ سکیں اور اس کے ذریعے سے کچھ حاصل کر سکیں، تو صرف محبت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ تو چوتھا فرمایا او محبن، کہ یا تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یا تو فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا فرمایا کہ خود عالم بن جاؤ، یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا غور سے سننے والے بن جاؤ۔ تو یہ توفیق بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ پھر ایسی مجلسوں میں آ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ او محبن، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علم والے بن جاؤ یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ،
یا ان کو سننے والے بن جاؤ، اچھی طرح سے غور سے سننے سے بھی اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، یا محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامسۃ، پانچویں مت بننا۔ وہ پانچواں کیا ہے؟ اے مبغضا فتہلک، ان سے بغض رکھنے والے مت بن، کیونکہ جب آدمی ان چار پروسیس میں نہیں ہوتا نا، یا تو عالم نہیں ہوتا، یا سیکھنے والا نہیں ہوتا، یا سننے والا نہیں ہوتا، یا محبت کرنے والا نہیں ہوتا، جب بھی کسی علم کی عالم کی بات آئے نفرت سے جو ہے آگے پیچھے کر دیتا ہے، تو چھوڑو یار یہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ وہاں سے اور یہاں وہاں اس طرح کی باتیں۔ اب یا تو وہ جمعہ پڑھنے والا ہوگا، یا پھر اپنی جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 4 وقت 3 وقت 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ تو 4 وقت 3 وقت 5 وقت کی نماز پڑھنے سے آدمی کامل مسلمان نہیں بنتا، پورا اسلام دین میں آدمی کی زندگی میں آئے گا تب جا کے اس کو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان سے بغض رکھنے والے نہیں بننا، یہ چھوٹا سمجھنا، ہلکا سمجھنا کہ یار ان کے پاس کیا ہے، یہ تو مسجدوں میں بیٹھنے والے ہیں اور یہ حقیر ہیں، یہ چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اہمیت نہ دینا، ایوائڈ کرنا، اگنور کرنا، یہ ساری چیزیں یہ علم والوں کے ساتھ بہت ہوتی ہیں، ہم سارا یہ دیکھ کے آئے ہیں۔ تو یہ در حقیقت یہ بغض میں شمار ہوتا ہے، اور یہ آپ کے اندر دلوں کے اندر لوگوں کے وہ نفرتوں کے بیج ڈال دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مختلف گناہوں کی نحوست آدمی کے دل کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی دل کے اوپر کالے دھبے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی دل پورا سیاہ ہوتا ہے، کبھی نقطے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری صفائیاں جو ہے اس کو علم کرے گا آپ کا۔ اور پھر علماء کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عجیب ادب فرمایا کہ افضل الناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل، المؤمن العالم، وہ عالم ہے، الذی اذا احتیج الیہ نفع، جب اس کی طرف لوگ احتیاج کریں، اس سے بات چیت کریں اور اس سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو نفع، وہ لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، جب لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو ایوائڈ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، تو وہ بھی اس مجلس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے نفس کو غنی کر دیتا ہے کہ جب سامنے والے کو طلب ہی نہیں ہے تو میں کیوں ان کے اوپر اپنا علم ضائع کروں۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ یار ان پر میں نے اپنے الفاظ ضائع کیے ہیں، تو ان سے بات کرنا ہی گویا کہ بیکار ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے علم والے شخص کو پسند کیا ہے کہ جو جب اس کی طرف لوگ آئیں اور اس سے نفع حاصل کرنا چاہیں تو وہ پورا نفع دیتا ہے، جو اس کو آتا ہے وہ بتاتا ہے، جو نہیں آتا منع کر دیتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ یہ بھی بڑا علم ہے کہ ہر چیز تو آدمی کو نہیں آتی نا، بھائی مجھے نہیں آتا، منع کر دیے، اب کسی اور سے پوچھ لیں۔ اچھا کوئی مشورہ دینے والا عالم مل جائے زندگی میں، اور اچھا کوئی جو ہے صحیح چیز بتانے والا مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہر وقت، اور یہ علم ہر ایک حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں اس وجہ سے ہی جو ہے علم کو جو ہے اپنی میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ رتبہ ہے ہی نہیں، اور نبوت کے اندر جو کمال پیدا ہوا وہ علم کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ نبیوں والا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو وہ جو ہے نبوت کی وراثت اس کو مل گئی ہے۔ جس کو نبی کی وراثت مل گئی ہو کتنا بڑا اس کا درجہ ہو، اس کو نیچی نگاہ سے دیکھنا، اس کو جو ہے وہ بے ادبی اس کے ساتھ کرنا یا اس سے اونچی آواز میں بات کرنا انسان کے اعمال ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کا اللہ تعالی ہمیں بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔